خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، نیا ایپیسوڈ ہے آج انشاءاللہ۔ امید ہے بہت ساری معلومات ہم آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے خواب ہوں گے، آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے میسیجز ہوں گے، اور ہماری طرف سے ممکنہ صورت میں ان کے انشاءاللہ جوابات ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر درود و سلام پڑھنا یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی برکتوں والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 100 گناہ مٹا دیتا ہے اور 100 درجات اللہ پاک اس کے بلند فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنا این سعادت کی بات ہے اور برکتوں والا وظیفہ ہے۔ خواب یہ یقیناً ہر انسان کو نظر آتے ہیں، بے خوابی بھی ہو جاتی ہے، اچھے خواب بھی نظر آتے ہیں، برے خواب بھی نظر آتے ہیں، لیکن برے خواب جب نظر آئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے۔ بعض اوقات ذہن پر سوار کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے خواب نظر آ گیا ہے، شاید حقیقت میں میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، یا بعض اوقات یہ ذہن میں انسان کی چیز بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے خواب اسی طرح کے نظر آتے ہیں، لہذا میری زندگی میں ہونے والا بھی یہی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ جب ایسے خواب نظر آتے ہیں تو انسان ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے ذہن میں نیگیٹیویٹی بٹھا لیتا ہے ان خوابوں کو دیکھ کر، تو پھر وہی چیزیں اسے خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں ایسی اگر برے خواب ہو تو ان کی طرف توجہ نہ کریں، اچھے خواب آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اچھے خواب ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ ان کی تعبیر فرمائے، اور برے خواب ہوں تو اس کی تعبیر سے اللہ محفوظ رکھے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہا کرے۔ بزرگان دین کو خواب آئے ہیں، قرآن پاک کے اندر خوابوں کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ مشہور خواب آپ سب نے سنا ہوگا۔ اسی طرح اور بھی ہمارے کتنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب آپ کے سامنے ہے، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، خواب کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں کہ جو انسان دیکھنا نہیں چاہتا اور ان کے قریب نہیں جانا چاہتا، اور پھر یہ ہے ایک چیز، یہ جنرلی ایک بات ہے کہ انسان جن چیزوں سے ڈرتا ہے نا، اور جن کے بارے میں انسان کو اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے اور ڈرتا ہے اور ان سے پاس نہیں جانا چاہتا، تو ان کا ڈر، ان کا خوف اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب ڈر اور خوف ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں اسے بار بار نظر آتی ہے۔ تو خوابوں کا بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے جو برے خواب آتے ہیں ان کی اکثریت، اس کا تعلق اس بات سے ہے جو ہم دن بھر سوچتے ہیں، دن بھر کرتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، جو ہم سوچ کر سوتے ہیں، جو ذہن میں لے کر بستر پر جاتے ہیں۔ اگر وہ اچھا ہے تو امید یہ ہے کہ آپ کو اچھے خواب نظر آئیں گے، اور اگر وہ برا ہے، نیگیٹو ہے، تو پھر اسی کا نتیجہ ہمیں خواب بھی ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں جب بھی آپ رات کو سوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے سوئیں، درود پاک پڑھ کر سوئیں۔ اللہ کی رحمت سے اللہ نے چاہا تو ضرور آپ برے خوابوں سے بچیں گے اور اچھے خواب ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھے خواب کیسے دیکھے جا سکتے ہیں اور برے خوابوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کوشش کریں گے کہ اس کا وظیفہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں۔ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کامن سی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو ذہن میں بٹھا نہیں لینا چاہیے۔ اچھی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، بری بھی آتی ہیں، تو جو اچھی ہیں انہی کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے خوابوں کی تعبیروں سے محفوظ رکھے، اور اچھے خواب اللہ تبارک و تعالی، خواب ہوتے ہیں چاہے وہ انسان جاگتے ہوئے دیکھے چاہے سوتے ہوئے دیکھے، تو اگر جاگتے ہوئے بھی آپ خواب دیکھتے ہیں تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور اچھے خواب دیکھیں، اور اگر آپ سو رہے ہیں تو سونے سے پہلے بھی اچھے کام کر کے سوئیں تاکہ آپ کو خواب بھی اچھے ہی نظر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ انسان کی زندگی جو ہے نا، یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک مسافر کی طرح ہے۔ جیسے مسافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے نا،
ایک عربی کا شعر ہے کہ انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے ایک مہمان ہوتا ہے، اور یا پھر ایسا ایک خواب ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان زندگی جب بھی گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کو راضی کرنے والے جو کام ہیں ان کو کر کے انسان زندگی گزارے، تو پھر ہی اس زندگی کا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہ زندگی دی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ مقصد ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ زندگی ہے، زندگی ظاہری بات ہے، انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس نے دنیا میں رہنا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں وہ سوچتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، اور ان کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو سوچیں تو ایسا سوچیں جس میں اللہ کی رضا ہو، وہ کام کریں جس میں اللہ کی رضا ہو۔ تو سوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرتے ہوئے سوئیں، اٹھیں تو بھی ایسے کام کر کے آپ اٹھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، اور اسی میں ہمارے لیے عافیت 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 اور بھلائی ہے۔ ورنہ اللہ کی ناراضی والے کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، تو یقیناً مدینہ شہر کے ناظرین یہ بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اور جب بھی کوئی مصیبت آئے نا، آزمائش آئے، تکلیف آئے، کوئی آپ کو درد پہنچے، تکلیف پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہے تو خوشی میں بھی رب کو یاد رکھا کریں، خوشی ہو غمی ہو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اور کبھی اپنے رب کو بھولنا نہیں چاہیے۔ کوئی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، کیسی بھی مشکل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کیا کریں، اس سے مانگا کریں، اور وہ ضرور دینے والا ہے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن اس کا اثر جلدی چاہتے ہیں کہ بھی دعا کی ہے فوراً پوری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاموں میں حکمت ہے، اس کی مشیت پر، اس کی رضا پر راضی رہنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بھلائی ہی چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ اچھا ہی معاملہ فرماتا ہے، بھلائی ہی فرماتا ہے، اور دعا میں جلد بازی کرنا یہ اچھی بات ہے بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے آداب بھی جو بیان کیے گئے، اس میں ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اس امید پر دعا کرے کہ میں جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ حدیث پاک بھی ہے جس کا مضمون کچھ ایسا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان، جو بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اس پر اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کی رحمت سے اچھی امید ہو، اور اس پر امید ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہی، حسن ظن رکھنا ہی، یہ تو واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جب بھی کریں تو اس امید پر کرے کہ میرا رب ضرور سننے والا ہے۔ جب اس کا فرمان ہے ان سے مانگو میں قبول کروں گا، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں فرماتا۔ جب وہ وعدہ فرما چکا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو پھر وہ ضرور عطا کرے گا، وہ ضرور دے گا۔ ہاں، اپنے مانگنے پر غور کر لیجئے کہ اب دیکھیے 2 منٹ کے لیے ذرا غور کریں۔ آپ جب آپ پر کوئی مصیبت ہو، آپ پھنسے ہوئے ہیں کہ کوئی اب نکلنے کا کوئی حل ہی نہیں ہے، کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا، کوئی مددگار نہیں ہے، اب کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کس سے جا کر فریاد کروں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو اس مصیبت سے نکال کر مجھے دوسری طرف لے جائے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے ایسا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اور پھر گڑ گڑاتا ہے، آنسو نکلتے ہیں اس کے، اور پھر وہ دل سے اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ وہ جو الفاظ نکلتے ہیں نا، تو وہ حقیقی الفاظ ہوتے ہیں، اور جب ایسے الفاظ نکلتے ہیں اور بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو پھر رب اسے عطا بھی فرماتا ہے، پھر وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، اور اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو کیا جب مصیبت میں، تکلیف میں ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور رب کو اسے مانگتے ہیں، اسے دعا کرتے ہیں، تو کیا خوشی میں بھی ایسے اللہ سے دعا کرتے ہیں، خوشی میں بھی ایسے اللہ سے مانگتے ہیں؟ اس وقت ہمارے مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اس امید پر کی جائے کہ میرا رب میری دعا کو قبول فرمائے گا، وہ رد نہیں فرمائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاموں میں ہزارہ حکمتیں ہیں۔ ہاں، آپ نے دعا کی ہے، ہو سکتا ہے جو کام کی آپ دعا کر رہے ہیں اس ابھی آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو، آئندہ آپ کے لیے بہتر ہو، اور اگر آپ کی دعا قبول نہیں بھی ہوئی تو اس میں کیا ہے، وہ مالک ہے، ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے لیے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے بہتر کیا ہے، برا کیا ہے، اچھا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اگر جلد باز انسان نہ ہو نا،
اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے، اور نصیب سے بڑھ کر ملتا نہیں ہے اور وقت سے پہلے نہیں ملتا۔ جو وقت مقرر ہے اسی میں ملنا ہے، جتنا لکھا ہے اتنا ملنا ہے، اس سے بڑھ کر مل نہیں جائے گا یا اس سے کم نہیں ملے گا، اور جس وقت ملنا ہے اسی وقت میں ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملے گا یا اس کے بعد نہیں ملے گا۔ تو اس لیے جلد بازی انسان کو نہیں کرنی چاہیے، کہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے، کوئی بھی معاملہ ہو۔ ہاں نیکیوں میں جلد بازی کیجیے، نیکیاں میں اس میں تو بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے، جیسے نیکی کا موقع ملے فوراً نیکیاں کرنے کی کوشش کیجیے اور نیک اعمال کیجیے، اپنائیے۔ انشاءاللہ دیکھیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کو برکت عطا فرماتا ہے، کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ سے دعا کریں تو سچے دل سے دعا کریں۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اچھے خواب ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر برا خواب آ جائے اور کوئی ایسا ہو کہ جو آپ کو ذہنی طور پر اذیت کا سبب بن رہا ہے، آپ کے لیے جو ہے ایسی کیفیت کا سبب بن رہا ہے جو آپ کے لیے آزمائش ہے، تو پھر اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک یہ جو برا خواب مجھے نظر آیا ہے اس سے مجھے بچا کے رکھ۔ تو یہ اللہ سے دعا کریں، اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دعا تب تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اس میں جلد بازی نہ ہو، قطع رحمی کا سوال نہ ہو اور گناہ کا سوال نہ ہو۔ تو دعا کیجئے، رب کا وعدہ ہے، اس سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اگر قبول نہیں ہوئی تو کیا ہے؟ اللہ حدیث پاک کا کچھ ایسا مضمون ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے نا، تو جو اللہ سے دعا کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو قیامت میں وہ جو دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، اب اس دعا مانگنے پر جو اجر ہے وہ قیامت کے دن اتنا بڑا اجر ہوگا کہ بندہ یہ دل میں اندر سوچے گا، خیال کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اتنا بڑا انعام ملتا ہے جب بندے کی دعا قبول نہ ہو، تو کیونکہ دعا عبادت ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا، اسے اپنے دل کی بات شیئر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا کرنا، سجدہ ریز ہونا، لجاجت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہی تو ہے۔ اس کو اپنائیں، اور جب یہ بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر ضرور کرم فرماتا ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی دعا کریں، سچے دل سے دعا کریں، اس میں جلد بازی نہ ہو، التجا کریں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا اور رحمت والا معاملہ ہوگا۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے سوالات کی جانب۔ ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ کیسے حضور، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ کافی میسیجز بھی ہمیں آ چکے ہیں اور امید ہے کالز بھی کافی ہمارے پاس جمع ہو چکی ہوگی۔ میسیج آیا ہے، سب سے پہلا میسیج ہی جو ہے وہ اسی پر ہماری بات ہو رہی تھی کہ برے خواب بھی آتے ہیں اور اچھے بھی آتے ہیں، تو شاید ہی کچھ ایسا ہی پہلا خواب ہے کہ رات کو خواب آیا ہے کہ کالے سیاہ سانپ ہیں جو سارے میری طرف آ رہے ہیں، میں بہت روتی ہوں، مجھے کوئی نہیں بچاتا، اور جن میں 2 بڑے کالے سانپ مجھے کاٹ لیتے ہیں، پریشان ہوں، اس کی تعبیر بیان کر دی۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ ایک تو جیسے آپ نے دعا کے بارے میں کہا تو دعا کریں، جب بھی کوئی برا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ سانپ کا ڈسنا، سانپ کا دیکھنا یہ برے شخص کی، دشمن کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ صدقہ کریں اور اپنے اطراف میں، اپنے ماحول میں غور کریں کہ کہاں سے مجھے نقصان پہنچنا ممکن ہے۔ اسباب کی یہ دنیا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بے توجہی کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور کاروبار میں اس کو کوئی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، چند دن پہلے کی بات ہے۔ تو جب ذرا ڈیٹیل میں بات ہوئی تو پتہ لگا کہ جب کاروبار شروع کیا تھا اور جس کے ساتھ شروع کیا تھا تو جو بنیادی باتیں ہیں وہی طے نہیں ہوئی تھی۔ تو اب جب شروع کیا تو اس وقت وہ طے نہیں کیا، اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد جب نقصان کا سامنا ہوا تو آپس میں اختلاف ہوا۔ تو یہ ایک مثال دی ہے میں نے۔ اسباب پر غور کرنا یہ نہایت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب جب بھی غور کریں گے کہیں پر بھی کوئی نقصان ہوگا تو اس کے پیچھے آپ کو اکثر یا غالب اکثر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ کسی نہ کسی ایسے معاملے میں کوتاہی ہوئی ہوگی جو اس نقصان کا باعث اور سبب بنی ہوگی، الا
یہ کہ بعض اوقات انسان کی مسٹیک نہیں ہوتی اور نقصان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ واقعات کم ہوتے ہیں۔ تو سام کا دیکھنا، سام کا ڈسنا یہ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر غور کریں گی تو انشاءاللہ ان کی توجہ میں وہ چیز آ جائے گی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ چلیے جی، اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اچھا جی، اگلا خواب ہے، کہہ رہے جی میری بھابھی کو روزانہ خواب آتا ہے کہ وہ روزانہ خواب میں کھانا دیکھتی ہیں، وہ کبھی کھانا خود کھلاتی ہیں کسی کو اور کبھی کوئی ان کو کھلاتا ہے، پر جب کھلاتا ہے تو یہ ان کا روزہ ہوتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ روزے والا معاملہ تو ظاہر ہے اچھا نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے ہو سکتا ہے کسی شرعی غلطی کا یہ شکار ہوں، کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، البتہ چونکہ انہوں نے مختلف خواب بیان کیے ہیں کہ جس خواب کے اندر یہ ویسے ہی کسی کو کھانا کھلا رہی ہیں یا کوئی ان کو کھانا کھلا رہا ہے، تو دونوں اچھے عمل ہیں۔ مسلمان کو کھانا کھلانا اور خاص طور پر بھوکے کو کھلانا یہ بہت ہی برکت والا ایک کام ہے، تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ البتہ انہیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے ان کی توجہ میں کوئی ایسا کام آ جائے کہ جو بظاہر اچھا ہو لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ٹھیک نہ ہو۔ صحیح، تو بعض اوقات ہم کسی چیز کو اچھا سمجھ کے، درست سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، صحیح، تو اینڈ آف دا ڈے اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ ٹھیک، جو بھی کام کریں شرعی رہنمائی لے کر کریں اور غور کریں کہ اس کے بارے میں قرآن و سنت کا ہمارے لیے کیا حکم ہے، صحیح، تو اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور مسٹیک سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوں۔ انشاءاللہ والکریم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے کالر ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی، میں خادم حسین بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گیا ہوں، تو جیسے میرا بھی انتقال ہو گیا ہے تو مجھے بھی ساتھ دفن کیا جا رہا ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ چلیں جی، شامل کرتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے۔ میری ایک سسٹر ہے، وہ اللہ سے کافی زیادہ دعائیں کر رہی ہے اپنی رشتے کے لیے، تو انہوں نے نا ایک خواب دیکھا ہے، کھانا کا پاک آدھا گلاس اترا ہوا ہے اور آدھا وہیں پہ ہے کھڑا ہوا ہے، اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ پرسوں میرے کو رات میں خواب آیا کہ جو ہے نا میرا انتقال ہو گیا اور جو ہے نا میں قبر میں چلا گیا اور قبر پوری بند ہو گئی، اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا نا، اور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پکار رہا ہوں، تو میری قبر میں روشنی نہیں ہو پا رہی نا، میں باقاعدہ ان کا نام لے رہا ہوں اور کوئی لکڑی نما میرے ہاتھ میں ہے لیکن میری کوئی مدد نہیں ہو پا رہی، اور جو ہے نا میری قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور پھر میری آنکھ کھلتی ہے، پھر مجھے دوبارہ اس طرح کا ہی خواب آتا ہے، یعنی بار بار مجھے میری موت کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے اور میری موت کی طرف مجھے آگاہ کیا جا رہا ہے اور میرے قبر کا منظر مجھے دکھایا جا رہا ہے، اس کی تعبیر سے بتا دو بیٹے، جزاک اللہ۔ چلیں جی، شامل کرتے ہیں ہمارے لاسٹ کالر جو تھے، تو تلفظ کے اعتبار سے تو یہ کافی وہ لگا۔ ہاں، جو مخارج کا استعمال کر رہے تھے اردو زبان میں، جی جی تو عربی کے جو مخارج ہیں وہ ظاہر ہے عربی کے لیے ہیں۔ جی جی جی، ہو جاتا ہے بعض اوقات جب بہت زیادہ کسی معاملے میں بندہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، تو بہرحال دلچسپ تھا، جی جی، لیکن روٹین سے ہٹ کے تھا۔ اللہ پر رحمت فرمائے۔ چلے جی، انہی کا جواب پہلے شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے جی انتقال ہو جاتا ہے، ان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور پھر قبر میں روشنی نہیں ہوتی، اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بھی ذکر کیا کہ پہچان نہیں پاتے، یا کچھ ایسا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، اپنے شرعی معاملات کو بہتر بنائیں اور فرائض اور واجبات کی پابندی کریں، درود پاک کی کثرت کریں۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہی معاملہ ہو جیسا آپ نے دیکھا ہے، بعض اوقات تنبیہ ہوتی ہے۔ اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نہ ہونے کے بارے میں دیکھا ہے تو یہ اس کو تنبیہ سمجھا جائے اور اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو بہتر کیا جائے، سنت پر عمل کو اپنایا جائے، اور کوئی بھی ایسا کام، ایسا فعل جو شریعت میں ممنوع ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے عقائد میں، ہمارے نظریات میں یہ بات موجود ہے کہ قبر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ اہم ترین سوالات میں سے ایک سوال ہے جس پر آگے کے معاملات منحصر ہوں گے۔ تو اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، بھی زندگی ہے، ابھی اللہ پاک نے موقع عطا کیا ہوا ہے، تو اس کو یوں اپنے لیے سمجھیں کہ ایک تنبیہ ہے اور اپنے آپ کو
शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरफ राग़िब करें। अल्लाह पाक आपके लिए, हम सब के लिए आसानी वाला मामला फ़रमाए। और बिलख़ुसूस दुरूद पाक आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें इजाफ़ा कर लें। नहीं पढ़ते तो रोज़ाना कोई एक मुकर्ररा तादाद में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बरकतें होंगी, क़ब्र में भी और हश्र में भी इंशाअल्लाह। चले अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फ़रमाए और दुनिया और आखिरत में भलाई हो हमारे साथ। अगले हमारे कॉलर थे खादिम हुसैन लाहौर से, कह रहे जनाजा पढ़ाने गए हैं, ख्वाब देखा है और फिर इनका इंतकाल हो जाता है और इनका जनाजा पढ़ दिया जाता है और कब्र में दफन कर देते हैं। जी, ये मुंतशिर ख़यालात मालूम होते हैं, 2-3 तरह के मुख्तलिफ़ ख़यालात इनको शायद नज़र आ गए होंगे, तो बस इसकी तरफ तवज्जो ना करें, परेशान भी ना हो और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक खैर फरमाएगा। कोई ऐसा नुकसान वाला पहलू समझ में नहीं आता। ठीक है जी। कह रहे हैं इनकी बहन हैं और रिश्ते के लिए दुआ भी कर रही हैं बहुत ज़्यादा। ख्वाब इन्होंने देखा है कि काबे का गिलाफ है और कुछ काबे शरीफ के ऊपर है और कुछ उतरा हुआ है। रिश्ते से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक, वो एक अलग चीज़ है। ज़ाहिर बंदा जो सोचता है बहुत ज़्यादा तो उसी से मुताल्लिक़ ख्वाब भी नज़र आ जाते हैं। ठीक। और गिलाफ़ काबा कभी मुकम्मल होता है, कभी हाफ़ होता है, कभी कुछ हिस्से पर, कभी किसी दूसरे हिस्से पर। तो ये मनाजिर चूँकि हम देखते रहते हैं मुख्तलिफ़ मौक़े पे, तो वही चीज़ इनको नज़र आ गई, तो नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसा नुकसान वाला पहलू नहीं है। अच्छा, 2 मैसेज हैं और तकरीबन एक ही जैसे हैं। अब पहले में है कि मैं गैर शादीशुदा हूँ और मैंने ख्वाब में अपनी औलाद होते देखी है, और दूसरा भी इसी से मिलता जुलता है कि मैं गैर शादीशुदा हूँ, मुझे ख्वाब में ये देखा है कि मेरी बेटी हुई है और बहुत प्यारी है, और एक दफ़ा मुझे बेटा हुआ है और ये कुछ दिन के बाद ख्वाब आया था। खिलाफ़ वाक़े ठीक है। ज़ाहिर है कि ऐसा होता नहीं है, इसकी तरफ तवज्जो ना की जाए। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, ख्वाब में अपने हाथों पे मेहंदी लगाते हुए इन्होंने देखा है, ये इसकी क्या ताबीर? औरत के लिए देखना अच्छा है। अगर ख़ातून ने देखा है, वो ज़ीनत इख्तियार करती है, तो उसके लिए बेहतर है, पॉजिटिव है, कोई खुशी की बात, कोई अच्छी ख़बर सुनने को मिलेगी। कह रहे जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ख्वाब है कि एक जंगल है, इसमें बहुत बड़ा घड़ा है जिसमें एक बुज़ुर्ग हैं जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, उनकी दाढ़ी भी है और मुझे अपनी तरफ बुलाते हैं और मैं उनसे दूर भागता हूँ। इसकी क्या ताबीर है? अब इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन बुज़ुर्ग हैं, क्या है। ठीक। बज़ाहिर तो ज़ाहिर है कि एक मजहबी शख्सियत इन्होंने देखी होंगी, बुज़ुर्ग को इसी से ताबीर किया जाता है। तो हो सकता है किसी दीनी मामले से ये दूर भागते हों, क्योंकि किसी दीनी मजहबी पर्सनैलिटी का बुलाना और आपका ना जाना, तो ये किसी दीनी मामले में रग़बत ना करने की अलामत है। गौर कर लें, हो सकता है किसी नेक काम करने का आपको मौका मिलता हो और आप उसे ना कर पा रहे हों, तो अगर ऐसा है तो कोशिश फरमाएं कि जो भी नेक काम करने का मौका मिले, बल्कि मौका ढूंढ के, मौका तलाश करके हमें उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। गुनाहों से बचने की और दूसरों को बचाने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, इसी तरह मैसेज है, कह रहे हैं मेरा भाई हर माह 1 या 2 बार ख्वाब देखता है, इसको डाकू और चोर नज़र आते हैं और ज़ोरदार चीखता है और फिर आँख खुल जाती है। न्यूज़ और ख़बरें और इस तरह के वाक़यात का सबब उमूमन होता है। ठीक है। चूँकि बहुत कुछ हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो नींद के दौरान भी फिर उसी तरह के ख्वाब हमें नज़र आ रहे होते हैं, लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो ना करें, बस अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत के लिए दुआ करते रहें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, उसकी पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद जब हम दुआ करते हैं तो उसमें अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत की दुआ ज़रूर करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह इससे अगर कोई ऐसा माजरा मामला होना था तो अल्लाह पाक की रहमत से आप उससे महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह वल करीम। अल्लाह पाक आफ़ियत फरमाए। अच्छा जी, कह रहे जी इसी तरह मेरा सवाल ये है कि मेरी बड़ी दादी फ़ौत हो गई हैं और लगता ऐसे है कि वो मेरे साथ साथ हैं, तो मुझे किसी ने कहा है कि फ़ौत शुदा का साथ साथ होना ये एक बुरा अमल है, तो काइंडली मुझे इसके बारे में बता दीजिए क्या है। ज़रूरी नहीं कि बुरा हो, दादी के साथ एक उनसियत होती है, सही, एक वक्त गुज़रा होता है, एक मोहब्बत होती है। तो अब वो दुनिया से चली गई हैं तो उनको अपने साथ देखना एक रूटीन की बात है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उनके लिए दुआ करें, इसाले सवाब करें। ठीक है जी। एक जनरली सवाल आया है, शायद ये मालूमाती होगा बहुत सारों के लिए, उम्मीद है इस्लाह के मदनी पुलिस में मिलेंगे। अली शहजाद हैं ये चीचा वतनी से,
کہنے اسد بھائی عرض ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنا خواب پرنٹ کروا کے تقسیم کرتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ جس بزرگ کو خواب میں دیکھا گیا ہے ان کا حکم ہے کہ اس خواب کو 30 لوگوں کو پرنٹ کر کے تقسیم کرواؤ، اگر نہ کیا تو تمہارا نقصان ہوگا، اور اگر خواب کو تقسیم کرواؤ گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ تو خواب کو تقسیم کرنا درست ہے؟ اگر ایسا ہے تو کوئی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا آپ فرمائیں گے؟ جی یہ ایک پرانی چیز ہے، صحیح۔ ہم نے بھی جب ہوش سنبھالا تو پہلی مرتبہ کیا عمر ہوگی، کوئی 8-10 سال کی ایج ہوگی جب اس طرح کا کوئی خواب پرچے پر دیکھا ہوگا۔ جی جی جی۔ اچھا، اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بہت پہلے یہ دیکھا تھا، تو میں نام نہیں لینا چاہتا، مختلف ناموں سے یہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کی کوئی اصل کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بس ایک چل چلا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ تو ایک فضول بات ہے کہ یہ خواب ہے، جب تک یہ پرنٹ نہیں کراؤ گے آگے نہیں پہنچاؤ گے۔ صحیح۔ تو اب واللہ عالم یہ کس نے شروع کیا، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی؟ تو دیکھیے دین اسلام جو ہے نا وہ بڑا واضح ہے، اس کا حلال و حرام بھی واضح ہے، اس کے احکامات بھی واضح ہیں، اور اس طرح کی مبہم اور بے سر و پا باتوں پر دینی معاملات کی بنیاد نہیں ہوتی، اور مسلمان کا جو ایمان ہے اور اعتقاد ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ ہوائی چیزوں پر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ہوائی سی بات ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے نہ کوئی اس کی دلیل ہے، تو جب بھی اس طرح کی چیز ہو تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب نفسیاتی طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ پرچہ ملا اور اس نے پرنٹ آؤٹ نہیں کیا اور کسی نقصان کا اس کو سامنا کرنا پڑا، صحیح۔ تو یہاں پر آ کر بندے کا امتحان ہوتا ہے، تو وسوسہ آ سکتا ہے کہ دیکھا وہ خواب نہیں پرنٹ کروایا تھا نا تو نقصان ہو گیا۔ تو بھائی دنیا میں تو لاکھوں کے نقصان ہو رہے ہیں، تو کیا سب نے پرچے پرنٹ نہیں کروائے؟ صحیح بات ہے۔ تو یہ ایک اتفاق ہوتا ہے، اگر ایسا ہوا ہو تو اس کو اس پرچے سے یا اس خواب سے کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ بعض اوقات یہ مانگنے والے یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں دو گے تو ہم بد دعا کر دیں گے، تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ سب الٹی سیدھی چیزیں، تو مسلمان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ غور کریں گے تو زیادہ تر یہ چیزیں کم علم لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جہاں پر علم کی کمی ہوگی، جہاں پر علماء کی صحبت نہیں ہوگی، تو اس طرح کے لوگ زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو نہ ہی ایسا پرچہ آگے بڑھانا چاہیے اور نہ ہی اس پر کسی طرح کا اپنے ذہن پر بوجھ لینا چاہیے، ایزی رہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ چلیں یہ تو پرنٹ کی بات ہو گئی، جیسے چاند گرہن لگتا ہے یا سورج گرہن لگتا ہے تو اس میں بھی وہ الٹی سیدھی بدشگونی والے معاملات ہوتے ہیں۔ جی، وہ سمجھایا جائے تو کہہ رہے ہیں نہیں وہ فلاں جو تھا نا اس کو وہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، وہ کپڑا کاٹ رہے تھے تو ان کا لڑکا پیدا ہوا تو اس کے یہاں پہ کٹ کا نشان تھا۔ تو یہ معاملہ پرانا، شاید وہ کیا اس کو بولتے ہیں، بڑی بوڑھی جو اماں ہیں نا ان کی طرف سے بنائی ہوئی یہ چیزیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری بدشگونی کی تو جتنی بھی چیزیں ہوں گی جی جی تو وہ ہوائی ہوں گی، صحیح ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، اس کا کوئی اوتھینٹک ریسورس نہیں ہوگا۔ تو جو بھی اس طرح کی چیز ہو تو علماء سے رابطہ کرنا چاہیے اور رہنمائی لے لینی چاہیے، اور علم جو روشنی ہے وہ یہی تو ہے کہ آپ غلط اور صحیح میں فرق کر سکتے ہیں۔ بالکل آپ خام خواہ کسی ایسی ہی بیوقوفانہ سی سوچ میں پریشان نہیں ہوتے، آپ سٹرونگ ہوتے ہیں، آپ مطمئن ہوتے ہیں، آپ پر اعتماد ہوتے ہیں، بالکل کسی بھی اس طرح کی بے سروپا بات پر آپ دھیان نہیں دیتے۔ تو بدشگونی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ نے جاری کی، وہ پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری اس طرح کی ایگزامپلز دی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں کہ جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ملتی ہو تو اس پر نہ غور کرنا چاہیے، نہ اس کی وجہ سے پریشان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عافیت فرمائیں۔ علم دین حاصل کیجئے، اور علم دین کے تو بہت سارے فوائد ہیں، ابھی ہم نے یہ بھی سنے۔ اللہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز بھی ہیں، انہیں مزید شامل کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میری بھابھی کو سامنے ڈسے نا خواب میں، تو کالے کلر کا خون نکل رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ محمد رفیق، خواب کی تعبیر یہ کروانی تھی کہ رات کو تقریباً تہجد کے ٹائم 4:30 بجے یہ خواب دیکھا ہے کہ میری جو دکان ہے نا، چائے کا ایک ٹھیلا ہے، دکان ہے، تو ساتھ ڈاکٹر کی دکان ہے، تو ڈاکٹر کی دکان میں آگ لگی ہے اور آگ کی لپیٹ میں میری دکان بھی آ گئی ہے،
اور جیسے ہی آگ زیادہ تیز ہوئی ہے تو اوپر سے اللہ پاک کی طرف سے بارش نازل ہو گئی ہے، اور جیسے ہی بارش نازل ہوئی آگ تو بجھ گئی ہے، لیکن دکان کی دیواریں تیز ہوا کی وجہ سے گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ ملتان سے عرض کر رہا ہوں، محمد رفیق، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی رفیق بھائی، آپ کا خواب بھی آ گیا ہمارے پاس، نیکسٹ دیجیے۔ خواب میں مطلب کہ پانی زیادہ دیکھ رہا ہوں، پانی مطلب کہ چوتھ طرف پانی بہ رہا ہے، بیچ میں کھڑا ہوں، مطلب زیادہ پانی ہو جاتا ہے، جیسے مطلب کہ نیند میں پانی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے۔ خواب کے اندر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، ایکسیڈنٹ دیکھنا کیسا ہے؟ پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی دادی کو سانپ نے کاٹا ہے خواب میں اور وہ کالا خون نکل رہا ہے، تو اس کی کیا تھا؟ اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اچھا نہیں ہوتا سانپ کا کاٹنا ڈسنا، تو کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، کالے خون کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ نہیں، کالے خون کا اس سے خون تو ویسے کالا ہوتا نہیں ہے، صحیح۔ ہاں یہ ہوتا ہے بعض اوقات خون نکلنے کے بعد کچھ دیر رہ جائے تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ کالر تھے، کہہ رہے رات کو تہجد کے وقت یہ چائے کا ٹھیلا ہے ان کا، ڈاکٹر کی دکان بھی ہے پاس، آگ لگتی ہے، پھر وہ بارش آتی ہے تو دیواریں گر جاتی ہیں پورا۔ جی، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ ظاہری اعتبار سے غور کرنا چاہیے، اگر ان کی واقعی دکان ہے تو اس میں کوئی بھی ایسا سبب تو نہیں جو شارٹ سرکٹ کا باعث ہو سکتا ہو، تو غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات تنبیہ بھی ہوتی ہے، البتہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایسا ہی ہو جیسا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، تو کچھ صدقہ ضرور کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اور اگر آپ واقعی دکان چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ صبح جب آپ اپنے کام کی ابتدا کریں تو کچھ نہ کچھ رائے خدا میں ضرور خرچ کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو برکت ہوگی، دوسرا صدقے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ انشاءاللہ جتنے بھی آپ واقعات دیکھیں گے ان میں ایک بڑی تعداد یہی ملے گی کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی تھی، کوئی ایسی تار تھی جو درست طور پر نہیں تھی، اس کے اندر کمزوری تھی اور شارٹ سرکٹ ہو گیا، تاریں آپس میں مل جاتی ہیں، میلٹ ہو جاتی ہیں، وائرنگ ٹھیک نہیں ہوتی، وائرنگ لوز ہوتی ہے۔ تو تقریباً آگ لگنے کے جتنے واقعات ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، بلکہ گھروں کے اندر بعض اوقات ایک سوئچ خراب ہے اور وہ خراب ہی ہے، وہ کب ٹھیک ہوگا کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس وہ جب خراب ہے تو اس کو خود ٹھیک کرنے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا تو الٹی سیدھی تار لگا دیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو انہیں ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے، اس کو ٹھیک کرا لیں۔ آج آپ کا 1000 روپے میں کام ہو جائے گا، 500 روپے میں کام ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے اگر کچھ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو پھر وہ نقصان ہزاروں میں، لاکھوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جانی نقصان بھی ہوتے۔ تو ان چیزوں کو اپنی پراپر ہمیں رکھنا چاہیے۔ چلے جی، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے کالر سے کہہ رہے جی پانی کے درمیان کھڑے ہیں اور پانی ہو جاتا ہے، زیادہ پانی بڑھ جاتا ہے۔ اگر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جس میں ڈوبنے کی کیفیت ہو جاتی ہے تو یہ مصیبت، آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح خواب ایکسیڈنٹ دیکھا ہے جی انہوں نے؟ ایکسیڈنٹ بہت حد تک تو یہ خبریں ہوتی ہیں جو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور وہی ہمیں خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ڈرائیو کرتا ہے یا رائڈ کرتا ہے تو اسے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ خواب زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کراس چیک کر لینا چاہیے۔ اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں، روڈ پہ نکلتے ہیں، تو آپ احتیاط سے کام لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، تو یہ غور بھی کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے دیکھنے والے کے لیے بطور تنبیہ کے بھی دکھایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، جو ایس او پیز ہیں ٹریفک قوانین کے گاڑی چلانے کے، ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ ان چیزوں سے بچا رہیں گے۔ ہیلمٹ کا استعمال کیجئے اور جو بھی لوازمات ہیں ان کو پورا کیجئے، پھر بعد میں جب پوچھ گچھ ہوتی ہے، پوچھ پڑتال ہوتی ہے تو پھر آزمائش والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیجئے، انشاءاللہ اسی میں فائدہ ہے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی خواب میں 2 چڑیاں ان کو دی ہیں، کسی نے چڑیا دی ہیں ان کو۔ اب چڑیا ہوتا ہے یہ، ہاں یہ غلط تلفظ ہے جو بعض علاقوں میں ہے، چڑیا کو چڑیا کہنا، تو بڑا آکورڈ ہے، بڑا عجیب ہے۔ تو چڑیا کا دیکھنا تو اچھا ہے، پازیٹیو ہے، اور چوڑیاں ہیں اگر جو خواتین پہنتی ہیں تو پھر تو ایک کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، ایسی روٹین کی بات ہے۔ اسلامی بہن ہے، کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی ہے 15 منتھ کی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے،
اور وہ خواب میں مجھے بار بار نظر آتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ میرے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں، تو میں پریشان ہوں، مجھے بتا دیجئے کیا ہے۔ ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ظاہر ہے 15 ماہ کی بچی ہے تو نابالغی کی حالت میں دنیا سے گئی، تو ظاہر ہے اس پر حساب کتاب تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اولاد سے ماں باپ کو بہت محبت ہوتی ہے، اور بچہ ہو بچی ہو کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ایک دلی رغبت ہوتی ہے اور صدمہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے بہرحال دعا کرتی رہیں، اپنے لیے صبر کی بھی دعا کریں، اور وہ زندہ ہیں تو اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ ذہن میں لانا کہ کہیں ہم نے زندہ کو تو نہیں دفن کر دیا، اگر یہ خیال ہو تو ظاہر ہے یہ ایک شیطانی خیال ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، اور جب تک یہ سوچتے رہیں گے تو خام خواہ پریشان ہوتے رہیں گے، تو صبر کریں۔ اللہ پاک نے اولاد دی تھی، اللہ پاک نے لے لی، اور قرآن کے اندر جن چیزوں پر صبر کا حکم ہے اور امتحان جن چیزوں سے لیے جانے کا تذکرہ ہے، ان میں سے اولاد کا چلا جانا بھی ہے کہ ہم تمہاری اولاد کو لے لیں گے، تو یہ جو ایک امتحان ہے مسلمان کا، تو اس پر صبر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ دعا کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ اس پر ضرور اجر نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے کوئی اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور پھر اشارہ کیا جاتا ہے کہ آپ اوپر جائیں، یعنی آسمان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور پلیز مجھے بتا دیں اس کی کیا تعبیر ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں کئی اقوال ہیں، تو اس کے لیے تو آپ غالباً مدنی پن سورہ میں جی ہو سکتا ہے اس کی ڈیٹیل موجود ہو، تو وہاں سے پڑھ لیجئے۔ اب خواب میں کس چیز کو اسم اعظم قرار دیا گیا یہ نہ آپ نے بیان فرمایا، نہ ہو سکتا ہے خواب میں جس نے اشارہ کیا ہے اس نے بتایا ہو، تو اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو ہم کسی بھی طرف سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ کیا تھا۔ البتہ اسم اعظم کے بارے میں مفتی قاسم صاحب بہت پیارا کلپ بھی ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، تو بہت ہی شاندار تھا کہ اسم اعظم کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال کیا ہیں، اور اگر آپ اسم اعظم کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے، تو یہ کلپ آپ دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ بقیہ خواب میں ظاہر ہے کہ واضح نہیں ہے ایک چیز، تو اس کے بارے میں کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، سیالکوٹ سے ہے محمد زہیب اتاری، کہہ رہے والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ ان کو تربوز نظر آتے ہیں، کچھ لال ہوتے ہیں اور وہ کھاتی بھی ہیں اس میں سے، اور کچھ سفید ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ موسم میں دیکھنا اور پکے ہوئے دیکھنا، ٹھیک ہے، یہ تو نعمت ملنے کی، کوئی خوشخبری ملنے کی علامت ہے، اچھا ہے۔ صحیح۔ اور اگر بے موسم کے دیکھیں یا پکے ہوئے نہ ہوں، جیسے کہ انہوں نے بھی بیان کیا کہ سفید ہونا اس کا کچے ہونے کی علامت ہوتی ہے، بے ذائقہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اچھا جی، کہہ رہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات کو سورج نکل رہا تھا اور میرا پورا سسرال جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر تو برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ کسی حیرت انگیز صورتحال کا سامنا کرنا، یہ اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ انہونی کا سامنا کرنا پڑے، کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں یہ سوچ بھی نہ رہے ہوں اور اس کا اظہار ہو جائے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں۔ بہت اچھا ہوگا کہ رائے خدا میں کچھ صدقہ کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے انہیں محفوظ فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ٹائم اپنے اختتام کی طرف ہے، 1 سے 2 کال جو ہے نا وہ مزید شامل کر لیتے ہیں۔ جی کال دے دیجیے۔ خواب میں اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیجیے۔ سامنے سیالکوٹ سے بول رہے ہیں، محمد ندیم۔ صبح ہی میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی طبیعت پوچھنی تھی کہ فجر سے پہلے ہی میری ٹانگ میں نا براؤن کلر کا کاکروچ، لائٹ براؤن، ایک ہوتا ہے ڈارک ایک لائٹ براؤن، وہ میں نے دیکھا، اس کو میں ہٹاتا ہوں تو پھر نہیں آ جاتا، پھر ہٹاتا ہوں پھر نہیں آ جاتا ہے، پوچھنی طبیعت پوچھنی۔ ٹھیک، ایک اور کال دے دیجیے۔ امجد علی یاد کروں راولپنڈی، تو ہمارے گھر کا ایک فرد ہے، ان کو نا خواب میں زیادہ تر نا مرے بندے نظر آتے ہیں سر، بڑے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، تو اس کی سر پلیز کوئی تعبیر آپ بتا دیں۔ لے جی، پہلا تو تھا خود کو مرا ہوا دیکھا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، پریشان نہ ہوں، بعض اوقات یہ بطور امتحان کے بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے بھائی تھے، کہہ رہے براؤن کلر کے کاکروچ دیکھیں، تو ریڈ کلر کے ہوتے ہیں، براؤن کلر کے دیکھے انہوں نے۔ آزمائش کی علامت ہے، ہو سکتا ہے انہیں کچھ اپنے کاموں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اور تیسرے کالر تھے، کہہ رہے جی مرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں انہیں،
جو ایکسپائر ہو چکے. قریبی رشتہ دار ان کا خواب میں دیکھنا ایک نارمل سی چیز ہے، کیونکہ ایک شخص کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے، آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، تو خواب میں وہ نظر آ سکتا ہے. تو ان کے لیے دعا کریں جنہیں آپ دیکھتے ہیں. بقیہ اس میں آپ کے لیے کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. خواب جو بھی نظر آئے تو پریشان ہونا نہیں چاہیے اس پر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اچھا ہو تو شکر کریں، برا ہو تو جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے اس پر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کی بری جو تعبیر ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائیں. سونے سے پہلے درود پاک کا ورد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سوئیں. اچھا سوچ کر سوئیں تو انشاءاللہ خواب ہی اچھے نظر آئیں گے. اور اگر کچھ ایسے خیالات لے کر سوئیں گے تو خواب بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئیں اور پھر بعد میں آپ پریشان ہو جائیں. تو خواب جب آئے تو بیان بھی اسی سے کریں جو اس کی تعبیر کا علم رکھتا ہو. کسی اور سے بیان کریں گے تو پھر آزمائش والا معاملہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا آج کا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. امید ہے بہت ساری نئی باتیں اور علم دین آپ کو حاصل ہوا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا سلسلہ کرنا قبول فرمائے. آپ نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں